اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن محمد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روز اسپیشل۔ ناظرین کرام، کراچی جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آگ کے شعلوں میں لپٹ چکا ہے۔ کراچی ایک مرتبہ پھر آگ کی زد میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہی بوسیدہ سوال، آگ کیسے لگی، آگ کیوں لگی، کیا وجہ تھی؟ شارٹ سرکٹ یا بد انتظامی یا انتظام سیکیورٹی کا، یا یہ جو فائر اینڈ سیفٹی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا انتظام صحیح نہیں تھا؟ کیا انسانی جان اتنی سستی ہے کہ اس کو یوں ضائع کیا جائے؟ اب تک ذرائع کے مطابق کم و بیش 80 افراد، اس سے اوپر یہ فگر کم و بیش میں بتا رہا ہوں، اس سے کم نہیں، اس سے زائد ہے، جو لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ بہت سارے افراد ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ جو پلازا، جو گل پلازا، یہ 1980 میں اس کی منظوری ہوئی اور تقریباً بیسمنٹ میں 174 اور گراؤنڈ فلور پہ 405 اور فرسٹ فلور 175، سیکنڈ پہ 134 اور تھرڈ فلور پہ 133 عدد شاپس، یہ ٹوٹل ملا کر 1021 شاپس بنتی ہیں۔ یعنی کہ یہ کوئی چھوٹا پلازا نہیں تھا جس کے اندر ساری گروسری کی شاپس، باقی بچوں کے جو کھلونے ہیں ان کی شاپس، کمبل، رضائی، جتنی بھی دیگر روزمرہ کی دیگر استعمال کی جو چیزیں، ان کی شاپس یہاں پر موجود تھیں۔ اچھا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم افسوس کریں۔ آپ لاہور میں دیکھ لیں، لاہور میں بھی سال میں 1 یا 2 دفعہ آگ لگتی ہے۔ آپ حفیظ سینٹر کو دیکھ لیں، حفیظ سینٹر میں بھی ایسا ہوا کہ سال میں 3 دفعہ آگ لگی، اور کراچی میں بھی ایسا ہی ہے۔ کیا ہم اس نظام کو بدلیں گے؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یا انسانی جانیں اتنی سستی ہمیشہ ہی رہتی جائیں گی کہ ان کا اسی طرح ضیاع ہوتا رہے گا اور حکومت وقت اسی طرح خواب خرگوش کے مزے لیتی رہے گی؟ میری تمام ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ خدا را اس طرف دیکھیں۔ کراچی میں اکثر ایسی عمارتیں ہیں کہ جن کو نوٹسز ملے ہوئے ہیں مگر اب بھی وہ خالی نہیں ہیں۔ بے شمار کراچی میں ایسی عمارتیں ہیں کہ جو بوسیدہ ہیں مگر اب بھی وہاں پہ لوگ رہائش پذیر بھی ہیں اور وہاں پہ شاپنگ مال بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ انتظامیہ کا جو کام ہے وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ جو اس کے پیچھے کون ایسی کوئی عناصر ہیں کہ جو وہاں پہ کارروائی نہیں کرنے دیتے؟ ایسی کون سی کالی بھیڑیں ہیں کہ جو وہاں پر موجود جتنی بھی یہ غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیوں نہیں روکتی؟ 2003 میں ایم کیو ایم کی حکومت تھی اور اس میں اس پلازے کے جتنے جو پارکنگ سپیس تھی، پارکنگ سپیس میں بھی اس کو کور کر لیا گیا، وہاں پہ شاپس بنائی گئی اور جو پارکنگ سپیس کو منتقل کیا گیا اس کی چھت پر، مگر اس کے 26 اس کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس تھے جس میں سے 24 کو بند کر دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائے کسی ایسی حادثے کی صورت میں کہ جب جو حادثہ ابھی پیش آیا تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے؟ آپ 1 منٹ کے لیے صرف فرض کریں، امیجن کریں اس وقت کو کہ جب وہاں پر آگ لگی ہوگی، اس کی تنگ گلیاں جہاں پہ گزرنے کا راستہ نہیں، وہاں پہ بادل، جو دھوئیں کے بادل ہیں ان کا مکمل بسیرا تھا، جہاں پہ سانس لینا گھٹن ہے۔ مگر افسوس میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ صرف خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، جو ان کا کام ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حامد اطہر ملک صاحب، جو کہ فائر اینڈ سیفٹی کے ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حسن صاحب، میں آپ کا اور روز ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً مجھے مدعو کر کے مختلف موضوعات پہ بات کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ اچھا ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں پر شیلا رضا صاحبہ نے، جو کہ MNA ہے، انہوں نے اسمبلی میں کیا کہا، یہ ان کا ویڈیو کلپ آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیمیکل کے بعد بھی، پانی کے بعد بھی یہ آگ جیسے ہی کولنگ پروسیس ہوتا ہے پھر بھڑکتی ہے، اور
تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اس پر بات کر لیں کہ اوریجنلی 1980 کا بات ہے، 1996 کا نہیں، کہ اس کا نام لے کر چینلز پہ لوگ اپنی بھڑاس نکالیں کہ کس نے اس کو شروع کیا۔ 1980 میں یہ اپروو ہوا کہ 1998 میں یہ پلان کیا گیا کہ مزید 179 شاپس کو اس میں ایڈ کیا جائے، اور اس کے لیے جگہ پسند کی گئی کوریڈور اینڈ پارکنگ اسپیس۔ جی خواتین حضرات، آپ نے کلپ ملاحظہ کیا، ہمیں صاحب آپ نے بھی کلپ دیکھا جی، انہوں نے ساری بات کی ہے جی۔ انسانی جانوں کی جہاں تک بات کی جائے گی بڑی قیمتی ہے، لیکن پاکستان میں اس کو اتنے سستا سمجھا جاتا ہے، اس کی ویلیو بالکل صفر ہے۔ اسی دوران ہمیں جوائن کیا کال پہ جی روز ٹی وی کے نمائندے خان محمد شہر صاحب ہمارے ساتھ کال پہ بھی موجود ہیں۔ خان محمد جی، آپ موقع پر موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ حادثہ پیش آیا، تو کیا صورتحال تھی ابھی تک، جو کیا رپورٹ کیا گیا، اس آگ لگنے کی بیسک وجہ کیا تھی؟ جی دیکھیں سر، کیا پتا یہ گل پلازا جو کہ گل پلازا کے نام سے فیمس تھا، اور یہ ایک جنا مصروف ترین یہ کراچی کا صدر کا ایریا ہے، وہاں پر واقع پلازا ہے، وہاں خریداری کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، شہری آئیں گے، فیملیز آئیں گے، ان کو کیا پتا تھا کہ خریداری کرنے کے بعد وہ واپس گھر نہ پہنچ سکیں گے۔ تو اس وقت تک اگر آپ کو اپڈیٹ کریں تو ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے مطابق جو ہے 80 افراد جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 60 سے زائد جاں بحق افراد کی جو ہے کنفرمیشن بھی ہو چکی ہے، اور کئی افراد جو اس وقت تک متعدد افراد ہیں وہ لاپتہ بھی ہیں، اور جو ملبے سے ملنے والے کئی لاشیں ہیں نا سر، اس قدر جلس چکی ہیں کہ ان کی شناخت بھی اب ممکن نہیں رہی، جس کے باعث ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں تاکہ لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کی جا سکیں۔ یہ بڑا شناخت کا کٹھن جو مرحلہ ہے، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ سول ہسپتال میں کئی مادی طور ڈی این اے کیمپ بھی لواحقین کے نمونے لیے جا رہے ہیں، مگر یہ بڑا افسوسناک سانحہ ہے۔ ہم پہلے دن سے رپورٹ کرتے آ رہے ہیں، جب یقین کیجیے گا وہاں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں، کہ ہر طرف یہی چیخ و پکار ہوتی ہے کہ ہمیں جو اپنے پیارے ہیں، ہم نے اپنے پیاروں کے ساتھ ملایا جائے۔ 6 روز ہو گئے ہیں، ابھی تک کئی متعدد جو افراد ہیں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے لاشیں نکالی جا چکی ہیں، مگر جو وہاں پر موجود لواحقین ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں، وہ اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مگر اب تک جو ان کے پیارے ہیں کافی متعدد جو ہیں ایسے جو اب تک پھنسے ہوئے ہیں، اور آپریشن کا جو ریسکیو کا عمل ہے آپریشن کا وہ اس وقت تو جاری ہے، مگر اس وقت تک خان محمد میں آپ سے بات کرتا ہوں، خان محمد میں آپ سے بات کرتا ہوں، پہلے حامد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ حامد صاحب، یہ کراچی میں پیش آنے والا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلا حادثہ نہیں، ہم اس کو حادثہ کہیں یا ہم اس کو اداروں کی غفلت کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، جس کو گون لگ گیا، اور اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ ہمارے اداروں کا اور حکومت کا ہے۔ صحیح ہے، یہ کوئی پہلا سانحہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ آگ لگی اور انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پہلا ہی واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہی میٹیگیشن ایکشن لیے جاتے، لیکن حکومتیں اور اس کے ادارے، میں تو متعدد الفاظ میں یہی کہوں گا کہ بھنگ پی کے سوئے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے بعد یہ حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا خلیفہ تو اس حوالے سے بھی پریشان رہتا ہے کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھوک سے مر جائے تو اس کے لیے بھی وہ جواب دہ ہے۔ تو یہ جو جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، یہی جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، خواہ کسی سطح کے ہوتے ہیں، انہیں بیدار رکھتا ہے، انہیں پہ سونے نہیں دیتا۔ لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ جواب دہی کا احساس اللہ تعالیٰ کے حضور تو پیش ہوں گے تو جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی جواب دہی کا جو احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس پلازے کے حوالے سے جو میٹیریل لاس ہے اس کو تو ایک سائٹ پہ رکھیں، لیکن جتنے بڑے پیمانے پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اسے سن کے بلیو می پاکستان میں جو بھی ایک درد دل رکھنے والا فرد ہے وہ پریشان ہے۔ لیکن
کیا ایسا ہوتا رہے گا؟ کیا ہمارے ادارے اسی طرح سوتے رہیں گے؟ یہ کوشچن ہے. تو دیکھیے، اگر میں ایک فائر اینڈ سیفٹی ایکسپرٹ کی حیثیت سے اس معاملے کو دیکھوں تو ایک اتنی بڑی بلڈنگ جس میں 1200 سے زیادہ شاپس ہوں، بالکل، تو کیا اس میں فائر اینڈ سیفٹی کا باقاعدہ ایک انتظام تھا؟ کیا اس میں فائر الارم تھے؟ کیا اس میں فائر ڈیٹیکشن الارم تھے؟ کیا اس میں فائر ایکسٹنگشر تھے؟ کیا اس میں واٹر ہوز ریل تھیں؟ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اسکیپ کے لیے کیا مطلوبہ مقدار میں ڈور اویلیبل تھے؟ جیسا ابھی ہم نے سنا دیکھیں نا، یہ 26 میں سے 24 تو بند ہے. جی بالکل. اب وہ کس نے بند کیے؟ اور پھر وہ ادارے جن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ مانیٹر کرتے رہیں، وہ کہاں تھے؟ بالکل. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا انسانی جانوں کا لاس ہوا ہے، اس کے وہ سب ادارے اور حکومت قاتل ہے. بالکل صحیح کہا جی آپ نے. جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی، نہر فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی جی بھوک سے اگر مر گیا تو قیامت والے دن عمر سے حساب ہوگا. جی ایک وہ خلیفہ تھے. اور ایک آج کی اگر بات کی جائے، جو آج کل ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، ان کو عوام کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ وہ عوام کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ خان محمد جی سر، یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک یہ ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور ابھی کی جو کرنٹ جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک بھی ریسکیو آپریشن جو ہے جاری ہے، یہ کولنگ کا عمل جاری ہے، مگر ملبہ ہٹانے کا سلسلہ جو ہے ابھی تک شروع نہیں ہو سکا. کولنگ کا عمل جاری ہے اور ریسکیو کا بھی عمل جاری ہے. اور یہ بھی ایڈ کرتا چلوں گا میں کہ یہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا تھا، تو دیکھیں یہ سی ایم سندھ کا ہاؤس اور اسی کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس، یہ 2-2.5 کلومیٹر کم و بیش جو اس کی دوری پر ہیں، اس کے فاصلے پر ہیں، یہ جو گل پلازا ہے. تو مین سی ایم ہاؤس ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس ہو، اور وہاں آگ لگے اور وہاں بھی 5-6 دن گزر جائیں، اب تک ریسکیو کا عمل مکمل نہ ہو سکے اور بر وقت قابو میں آگ کو نہ پایا جا سکے، اتنا نقصان یہ بڑا سانحہ ہو جائے، تو یہ سوال تو ضرور عوام یہاں کے شہری تو ضرور پوچھتے ہیں، اور ان کا حق بھی بنتا ہے. شہریوں نے تو چیخ پکار کر بھی بتایا. کئی ایسی گاڑیاں بھی تھی فائر بریگیڈ کی جو آتی تھی تو ڈیزل نہیں تھا، کسی میں ختم ہو جاتا تھا، یا تو کسی میں پانی جو تھا وہ ختم یہ بڑا سننے میں آیا ہے کہ جتنی بھی فائر بریگیڈز کی گاڑیاں آئی ان کے پاس پانی نہیں تھا. ساریوں میں نہیں، مگر کچھ ایسی فائر بریگیڈ گاڑیاں تھی جیسے آتی تھی تو ان میں یا پانی نہیں ہوتا تھا، یا تو کسی فائر بریگیڈ گاڑی کا جو ہے ڈیزل نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اتنا افسوسناک واقعہ سانحہ ہو اور سی ایم ہاؤس بھی ساتھ ہو، سارے ادارے مینس کے وہاں ہی ہو، مین مرکز ہو، مین صدر کا ایریا ہو، ایم اے جناح کا مصروف ترین علاقہ ہو، اور وہاں پر اتنی سہولت میسر نہ ہو سکے تو اور باقی جو ایریاز ہیں تو اس میں کیا سندھ حکومت کی جانب سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو تو بر وقت کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا حامد صاحب، بڑا مصروف ترین علاقہ ایم اے جناح روڈ، اور یہ حادثہ جیسے کہ ابھی یہ خان محمد نے بات کی کہ ساتھ ہی سی ایم ہاؤس بھی ہے، اگر یہ وہاں پر اللہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کیا وہ بھی ابھی تک اسی طرح 5-6 دن سے اسی طرح آگ لگی رہتی ہے اور اس میں سارا یہ سسٹم ابھی تک جاری رہتا؟ دیکھیں جی، آئی ایم سوری ٹو سے یہ میں اگر نرم الفاظ میں بھی کہوں تو اس وقت جو حکمران طبقہ ہے وہ تو اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتا ہے، اور باقی عوام ان کے نزدیک کیڑے ہیں مکوڑے ہیں. تو کیڑے مکوڑے تو ان کے نزدیک مرتے ہی رہتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ آزمائش سی ایم ہاؤس اور ان پہ نہ آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ہوتا ہے تو آپ دیکھیے گا کس طرح چند منٹوں میں سب ادارے ادھر پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے جس کے ذمہ دار حکومتیں ہیں اور ذمہ داران ہیں کہ جی
عام افراد مرتے ہیں تو مرنے دیں، بس ہمیں ایک حفاظت چاہیے، محفوظ رہنے چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ذمہ دار اور حکومتی اہلکار اور سیاستدان جب ٹریول کرتے ہیں تو کس طرح ناکے لگ جاتے ہیں اور روٹس روٹ لگتے ہیں، لگ جاتے ہیں بالکل. اور ایمبولینسیں پھنس جاتی ہیں. بالکل. ایمبولینسز کا ذکر ہوا تو میں ابھی عرض کروں کہ میں تقریباً 1.5 مہینہ کینیڈا میں وزٹ کر کے آیا ہوں. بات ہوتی ہے کلچر کی اور افراد کی کیا تربیت کی جاتی ہے. تو میں نے وہاں دیکھا کہ جب بھی کسی ایمبولینس یا فائر انجن کے سائرن کی آواز آتی ہے تو ٹریفک ایک سائٹ پہ رک جاتی ہے اور تاکہ وہ فوراً جائے حادثہ پہ پہنچ سکیں. تو یہ کلچر کس نے ڈیولپ کیا؟ یہ حکومتی ادارے کلچر ڈیولپ کرتے ہیں نا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ موٹر وے سے پہلے جی جو روڈ پہ ٹریفک پولیس اور ٹریفک کا کلچر تھا، جی لیکن جب موٹر ویز بنی اور وہاں ایک کلچر ڈیولپ کیا گیا جی تو اس کا کتنا فرق ہے. اور وہ کلچر کس نے ڈیولپ کیا؟ وہ اداروں نے کیا. عام افراد بھی ٹھیک ہے، ان کا ایک رویہ ہوتا ہے، لیکن ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، ابھی جس طرح آپ نے سنا کہ جو فائر سروس کی حالت تھی، جی حالت ہے بالکل. اب کراچی جس میں 3 کروڑ کی آبادی ہے اور ٹیکسز کے حوالے سے وہ پورے پاکستان میں سب سے نمایاں ہے اور وسعت کے لحاظ سے یہ سینکڑوں میلوں پہ پھیلا ہوا ہے، لیکن ان کی حفاظت کا کیا بندوبست ہے؟ فائر سروس جس حالت پہ ہے اور جس حالت پہ ہونی چاہیے تھی، جس بڑے پیمانے پہ اس کا انتظام ہونا چاہیے تھا، وہ تو ہم نہیں دیکھ رہے. وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں کہ گاڑیوں میں ڈیزل بھی نہ ہو. اچھا، پھر جو ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے اس کے لیے جو مطلوبہ ایکوپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں کہیں نہیں نظر آ رہے. تو یہ فنڈز کہاں جاتے ہیں، کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ عوام کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہے. جہاں استعمال ہو رہے ہیں اس کو میں اور آپ سب جانتے ہیں بالکل. لیکن یہ کلچر کیسے چینج ہوگا؟ اس میں ہم عوام کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم کس قسم کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، آگے لے کے آتے ہیں. اچھا خان محمد، یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ریسکیو کا جو عمل شروع ہوا تھا، یہ جو فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں تھیں ان کی تاخیر سے پہنچنے کی بھی کوئی اطلاعات ہیں، کیا یہ صحیح بات ہے؟ جی بالکل سر، وہاں موجود شہریوں اور متاثرہ خاندانوں سے ہماری بات ہوئی تھی پہلے دن ہی، تو ان کا یہی کہنا تھا، یہی شکوہ تھا کہ جیسے آگ لگی ہم نے تو فل فور وہاں، کیونکہ نمبر تو آلریڈی ہر کسی کے پاس ہیں اور ہر کسی کو خبر ہے کہ یہ نمبر ہم ڈائل کریں گے تو فائر بریگیڈ، جی، تو اسی وقت ہی اطلاع دی گئی، مگر اس کے باوجود 20 سے 25 منٹ تاخیر میں پہنچی گاڑیاں. اور یہ بھی آپ کو اس میں بتاتے چلیں، ایڈ کریں کہ ان کی جو مین ہیڈ آفس ہے وہ بھی اسی ایم اے جناح روڈ، اور یہ جہاں پر واقعہ رونما ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے گل پلازا کا، وہاں پر ہی آفس ہے. اس کے باوجود بھی 20-25 منٹ لیٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب ایم اے جناح روڈ کے اوپر ان کا ہیڈ آفس ہے، پھر کیوں لیٹ آئی ہیں؟ یہی سوال تو جب شہریوں اور صحافیوں کی جانب سے بھی انتظامیہ سے پوچھے گئے تو سی ایم سندھ نے کہا نہیں جی، تو گاڑیاں فل فور پہنچ گئی تھی، مگر اس میں جو شہری ہیں تضاد بتا رہے ہیں اور جو آئینی شاہدین ہیں ان میں تضاد بتا رہے ہیں کہ گاڑیاں کافی لیٹ سے پہنچنے سے یہ آگ جو تھی مزید پھیل گئی، اور جس کے باعث یہ بڑے پیمانے پہ لگ گئی، بڑے آگ کے شعلے تھے، کیونکہ اس میں کاسمیٹک اور دیگر چیزیں بھی تھیں، تو اس کے باعث جو ہے آگ مزید بڑھتی گئی. جب مزید بڑھتی گئی آگ تو پھر فائر بریگیڈ گاڑیوں بھی اس کو بر وقت قابو جو ہے پانے میں ناکام ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا حامد صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں لیکن ہم بہت پیچھے ہیں. باقی اگر دنیا کی بات کی جائے، ٹیکنالوجیز کی بات کی جائے، ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے سے چائنا ہمارے سے بہت آگے ہے،
باقی ممالک ہمارے سے, جاپان ہمارے سے بہت آگے, باقی سارے ممالک ہمارے سے آگے. جو بنیادی چیزیں ہیں ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. اب یہ جیسے بات کرتے خان محمد فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی, کیا انہوں نے سیریس نہیں لیا اس بات کو کہ کوئی اتنی آگ پھیل سکتی ہے؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ خان محمد ایک منٹ میں حامد صاحب سے ذرا بات کر لیں. دیکھیے میں نے کوئی 30 سال ملک سے باہر گزارے ہیں جی, اور میں نے مختلف ممالک میں رہتے ہوئے وہاں کے انتظامات کو بھی اسٹڈی کی ہے. اتنی بڑی بلڈنگ تو ایک معاملہ ہی مختلف ہے. گھروں میں بھی فائر ڈیٹیکٹر لگے ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی سموک اٹھے تو وہ فوراً الارم دے دیتے ہیں فائر سروس والوں کو. یہ ضرورت ہی نہیں پیش آتی کہ کال کریں, وہ خود پہنچ جاتے ہیں. پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے, صرف وسائل کا جو استعمال ہے وہ کوشچنیبل ہے. یہاں وسائل کا جو استعمال ہے وہ کچھ مخصوص طبقے کی عیاشیوں میں تو خرچ ہو رہا ہے, لیکن عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہا. اب اس بلڈنگ میں اگر یہ سارا سیفٹی کا سسٹم موجود ہوتا, چلو آٹومیٹک نہ صحیح جو مینول ہوتا ہے, اور پھر آپ نے جس طرح ابھی سنا کہ کچھ انیشلی فائر اسکیپ ڈور بنائے بھی گئے تھے جس کو پھر بند کر دیا گیا, لیکن کیا وہ ادارے جو ٹائم ٹو ٹائم مانیٹرنگ کرنا جن کا فرض ہے انہوں نے مانیٹرنگ نہیں کیا, یا کچھ لے دے کے آنکھیں بند کر دی؟ لیکن ان سب چیزوں کو دیکھیں ایک عام فرد تو نہیں دیکھ سکتا, یہ تو اداروں کی ذمہ داری ہے نا. بالکل. اور جن کے پاس ایک ماہرانہ بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے, تو اگر وہ فرائض ادا نہیں کریں گے تو یہ حادثے تو پھر بھی ہوتے رہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اب بھی اگر اداروں کی بھی آنکھیں کھل جائیں تو آئندہ بہت سارے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. لیکن بڑا مشکل ہے جی. دیکھیں نا, حفیظ سینٹر میں سال میں 3 دفعہ آگ لگی لاہور میں. جی ٹھیک ہے, ہمیں ہم اس کو قدرتی نہیں کہہ سکتے, حادثہ قدرتی آفات نہیں کہہ سکتے. یہ وہ چیزیں کہ جس کو ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے, لیکن جب ادارے ہی خود کام نہ کریں تو باقیوں نے کیا کرنا ہے؟ جی دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو جو بلڈنگ اونر ہوتا ہے نا, جی, وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے بہت سے جو انسانی جانوں کی پروٹیکشن کے لیے اقدامات ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے. یعنی وہ اس کی جو اپروچ ہوتی ہے کمرشل ہوتی ہے, اس کا تو ہوتا ہے کتنے پیسے بچاؤ اور زیادہ زیادہ پیسے آئیں. ہاں, یہ ایک رویہ جو ہے نا, صحیح ہے, اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں ونس اگین جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو حکومتی ادارے ہیں جن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو انشور کریں, وہ نہیں کرتے. ابھی آپ نے حفیظ پلازا کی مثال دی ہے, تو پہلی دفعہ جب یہ حادثہ ہوا تو پھر میٹیگیشن ایکشن کیوں نہیں ہوئی ہے, کس نے کرنے تھے, یہ ایک سوال ہے نا. جی, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل نیشنل لیول پہ ایک باقاعدہ کمیٹی بننی چاہیے جس میں لیگل ایکسپرٹ بھی ہوں اور ٹیکنیکل جو نو ہاؤ رکھتے ہیں وہ بھی ہوں. وہ باقاعدہ جو ہے انویسٹیگیشن کرے اور جو اس غفلت کا میں شامل ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے. اچھا, ہمارے ساتھ زمان مغل صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جن سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا جی, زمان صاحب. زمان صاحب, اچھا چلیں ٹھیک ہے, ان کی کال ڈراپ ہوئی, کسی وجہ سے بات نہیں ہو سکی. اس کی طرف چلتے جی. خان محمد مجھے بتائیے گا جو تجاوزات ہیں ایم اے جناح روڈ پر, کیا وہ بھی اس میں حائل ہوئی ہیں فائر بریگیڈ کے تاخیر سے پہنچنے میں؟ جی دیکھیں, تجاوزات جو کرتے ہیں وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہوتے. اگر سیدھے الفاظوں میں ہم تو یہی کہیں کہ وہ بھی ایسے ہی حکومت کے لوگ ہوتے ہیں جو تجاوزات کرتے ہیں. باقی جو غریب تو ان کے آگے کیڑے مکوڑے کی طرح ہوتے ہیں. وہ تجاوزات اگر ایک کیبن
ایک ریڈی لگائیں گے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, ڈپٹی کمشنر یا جو اتھارٹی ہیں ہوں گی تو ان کو اریسٹ بھی کریں گے, ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوگا. بہرحال یہ تاخیر ہونے کا جو مین وجہ یہی ہے کہ سسٹم میں تھوڑی سی خرابی ہے, کیونکہ گاڑیاں ہونے کے باوجود, ہر چیز ہونے کے باوجود پھر بھی لیٹ سے پہنچنا, مطلب جو استعمال کیا جا رہا ہے نا, استعمال یہ غلط کیا جا رہا ہے. استعمال صحیح طریقے سے گاڑیوں کا یا جہاں جس چیز کا استعمال کرنا ہو وہ وہاں استعمال نہیں کیا جا رہا, جس کے باعث یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. صرف ایک بار نہیں, کراچی جیسے شہر میں جو مین شہر ہے اور مین آپ کو پہلے بھی ذکر کیا, وہاں پر آفس ہیں, افسران ہیں, سندھ حکومت کے نمائندے ہیں, وہیں پر ایسا یہ خوفناک دردناک سانحہ ہو جائے پھر بھی یہ گہری نیند سے نہ بیدار ہو سکیں. تو اگر اسی کے علاوہ سندھ یا پنجاب یا کسی اور ایریا میں جو ایریاز ہیں وہاں پر کوئی چھوٹے ایریا میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو تو میرے خیال میں یہ تو وہاں پر گاڑیاں پہنچنے کی زحمت بھی نہیں کریں گی اور وہاں پر کوئی کاروائی یا ریسکیو کا عمل بھی شروع نہیں ہو سکے گا, کیونکہ جب یہ ان کے گھر میں حادثہ ہوتا ہے, یہی حالت ہے, یہی سچویشن ہوتی ہے. تو آگے باقی صرف یہ سندھ حکومت کی جانب سے جیسے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ 1 کروڑ جو ہے فی کس کو دیا جائے گا جو اس سانحے میں جاں بحق ہوئے ہیں, تو ان کے ورثاء کا یہی کہنا ہے کہ لواحقین کا کہنا ہے کہ صرف اعلان کر کے 1 کروڑ دیا جائے گا, کیا اس 1 کروڑ ملنے سے ہمارے اپنے جو پیارے ہیں ہمیں واپس مل جائیں گے؟ ہرگز نہیں. جب ایسے الفاظ سنتے ہیں یقین کیجئے گا تو آنسو ہم روک نہیں سکتے. یہی سچویشن ہے کہ اس وقت بھی گل پلازا میں کافی لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں مسنگ پرسنس بھی ہیں, کیونکہ ایگزیکٹ فگر کا اب تک پتہ نہیں لگ سکا. ڈپٹی کمشنر کوئی اور فگر بتاتے ہیں, اسی طرح ابھی ان کے مطابق تو 80 ہیں, لیکن یہ 80 سے زیادہ تعداد ہے اور بتا دیں. اس وقت تک ایگزیکٹ فگر کا پتہ نہیں لگ سکتا. باقی یہ ہے کہ بہت بڑا سانحہ ہے, اس میں کافی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں اور بھی کافی لاشیں نکلنے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ خان محمد, آپ ہمارے ساتھ کال پہ موجود تھے. حامد صاحب, جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی کہ کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے, 3 کروڑ کی آبادی آپ نے بتائی. جتنے بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کراچی پہلے نمبر پر ہے جتنے انڈسٹری کی ہے, لیکن وہاں پہ ان ساری چیزوں کا فقدان ہے. نہ سیکیورٹی کی بات کی جائے, لیکن ہم ایک سائڈ پہ نعرہ سنتے ہیں کہ کراچی بھی بدل رہا ہے جیسے کہ پنجاب بدلا. خستہ حال اگر سڑکوں کی بات کی جائے تو سڑکیں ان کے ٹوٹی ہوئی, یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ ان کی طرف سے جو موقف دیا گیا ہے کہ 5 بریگیڈ کی جو گاڑیاں تھیں ان کی تاخیر سے پہنچنے کی وجہ ایک جو سڑک کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ بھی تھی. ٹھیک ہے, آپ سندھ کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, موجودہ ہمارے صدر صاحب ہیں زرداری صاحب جی, تو کبھی انہوں نے اپنے جو ان کا علاقہ ہے اس کی طرف انہوں نے کوئی تبدیلی کا کچھ بھی نہیں سوچا, یا صرف وہ نعرے کی حد تک کی ہے یا صرف وہ جو صرف الفاظوں کی حد تک کی ہے؟ جی دیکھیں, زمان صاحب بھی ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. زمان مغل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. جی عامر صاحب آپ بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک کہ کوئی جو سسٹم ہے وہ کتنا فول پروف ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ جو سسٹم کو چلانے والے ہیں وہ کتنے مخلص ہیں. ابھی کراچی کی بات ہو رہی تھی نا, تو کراچی کے وہ علاقے جہاں جماعت اسلامی کے افراد منتخب ہوئے, وہاں انہوں نے ان کی حالت ہی چینج کر دی علاقے کی, کہ جو پارک تھے کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے تھے ان کو ریسٹور کیا, سڑکوں گلیوں کو درست کیا. لیکن دوسرے علاقوں میں ابھی تک ایسے ہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ جو سسٹم ہے اس کو چلانے والے کتنے مخلص ہیں. صحیح ہے. اگر نہیں ہوں گے تو وہ صرف نعروں سے ہی عوام کے پیٹ بھریں گے اور ان کے جذبات ہی سے کھیلیں گے. ٹھیک ہے, میں زمان مغل صاحب ہمارے ساتھ کار پر موجود ہیں. زمان صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. اچھا زمان صاحب, ایک مرتبہ پھر
کراچی کا جو مین میں کہوں گا کہ شارع پہ جو پلازا گل پلازا وہ آگ کی نظر ہوا. جی جی ہمیشہ کی طرح یہ کیوں ہم سنتے ہیں کہ آج جیسے پہلے بھی میں نے پروگرام میں ذکر کیا کہ حفیظ سینٹر میں سال میں 3 دفعہ آگ لگتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ آگ لگی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے, اس وجہ سے یا اس وجہ سے. یہ ہم اس سسٹم کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا ہے. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جیسے میرے سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے صاحب, انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ کام کرنے والے جو ہے ان کا خلوص ہونا چاہیے. تو میں اس سے 2 سٹیپ آگے بڑھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو کام کرنے والے ہیں اس میں اللہ ماشاءاللہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کپڑا اٹھاتے ہیں تو کچھ چیزیں اپنی جو ہے اوپن ہو جاتی ہیں, پھر اس سے شرمندگی ہوتی ہے. جی کہ ہم جب بھی کسی بھی شہر کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ڈیولپ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے, فائر سیفٹی کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. اور فائر سیفٹی کے سسٹم کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی بھی جاننے والا ہے, میرا ہے, آپ کا ہے, کسی کا ہے, وہ کوئی اپروچ کرے گا, کہیں پہ مبینہ طور پہ پیسوں کا لین دین کرے گا, اس کے بعد فائر سیفٹی کو اوائڈ کرتے ہوئے پیسے دے کے وہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے. صحیح ہے کہ جی ہم نے پلازے کے اندر جو ہے نا فائر سیفٹی سسٹم جو ہے باقاعدہ انسٹال کر لیا ہے. اور اس شہر کا جو بھی ادارہ اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, جیسے اسلام آباد کا سی ڈی اے ہے, لاہور کا جو ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے وہ ایل ڈی اے ہے, اسی طرح کراچی کا جو ادارہ ہے اس کے ساتھ بھی یہی ساز بات کی جاتی ہے. اور ان کے اپنے لوگ بھی مبینہ طور پر اس میں ملے ہوتے ہیں. فائر سیفٹی سسٹم کو اوائڈ کرتے ہوئے کچھ کمپنیز ایسی بنی ہیں وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے. اچھا کہ جی ہم نے اس کو انالیسس کر لیا, انالیسس کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جن کا فائر سیفٹی سسٹم ٹھیک ہے, اور ان کی طرف سے جب این او سی آتا ہے اور وہ این او سی متعلقہ ادارے میں جمع ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ادارہ بی سی ایس کی طرف سے ایک این او سی جاری کرتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو سزائیں نہیں دی جاتی. اگر ان کو سزائیں دی جائیں, ان کو ایگزامپل بنایا جائے, ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے اور وہ کچھ سال وہاں پہ گزاریں, تو باقی لوگ جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے. لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ساز باز کر کے پیسہ دے دلا کے ان چیزوں کو وائلیٹ کرتے ہیں, اور جس کے بعد پتہ چلتا ہے جی آج یہاں پہ جناب اس پلازے میں آگ لگ گئی, یہاں پہ سینٹر بلاسٹ ہو گیا, یہاں پہ یہ ہو گیا ہے. آپ نے کراچی کی مثال دی ہے, کراچی جیسے حفیظ سینٹر کی آپ نے بات کی ہے, تو اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا سینٹر بن چکا ہے جو 1 سال میں کئی جانے لے جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور نہ صرف آپ کراچی کو دیکھیں, آپ اسلام آباد میں دیکھیں, یہ G72 کا واقعہ 2 ہفتے پہلے کا آپ کا واقعہ ہے. شادی والا گھر ہے, وہاں پہ سلنڈر بلاسٹ ہوتا ہے, دلہا دلہن چلے جاتے ہیں, ان کے ریلیٹیو چلے جاتے ہیں. آج صبح شمس کالونی کے حدود میں اس طرح سلنڈر پھٹا ہے, وہاں پہ 2 بچے اور 2 خواتین 1 مرد جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ہر جگہ پہ ہمارے ملک میں ایسے ہی ہے. اور جب تک وہ کہتے ہیں نا تاندنی تانی بگڑی ہوئی ہے, جب تک ہم اس سسٹم کو نہیں اوورآل کریں گے, اس کو بہتر نہیں کریں گے, تو ہر آنے والا جو شخص ہے وہ یہی حساب لگائے گا کہ یہاں پہ فیکچر لگی ہوئی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے مال بنایا. زمان صاحب سسٹم کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم؟ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کو سمپل ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ پاورز جو ہوتی ہیں نا, پاورز ان کو آپ اگر نچلی سطح پر دیتے ہیں نا, ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, جیسے ہمارے ملک میں, ہمارا ملک آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے, لیکن ہم اس کو 4 صوبوں پہ انحصار کرتے ہیں. اگر ہم اسی ملک کے جتنے ڈویژنز ہیں ان کو صوبوں پہ لے آئیں اور یہاں پہ 30-35 صوبے بن جائیں, اور یہاں پہ گورنر جو ہے وہ صوبے کو ہیڈ کرے, کیونکہ ابھی ہمارا ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, اس کے نیچے وزراء کی فوج ظفر موج ہوتی ہے, اور ان کو ڈیل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اب اگر ہر ڈویژن کے اوپر گورنر ہوگا اور وہ صوبہ ہوگا, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ سارے کے سارے فنڈ جائیں, اور وہ گلی محلے میں ان فنڈز کا استعمال ہوگا, اور پھر جو استعمال کرنے والے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ جو سیشن جج بیٹھا ہوا ہے, جو ایشو ہوگا وہ ہمیں لٹکا دے گا, جو ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں غلط کام نہیں کرنے دے گا, جو ایس ایس پی آپریشن بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی چوری چکاری ڈکیٹی نہیں ہونے دے گا. اگر آپ ہر ڈسٹرکٹ کے 3 افسر اچھے لگا دیتے ہیں نا, اس میں سیشن جج اچھا لگا دیتے ہیں, اس میں ڈی سی اچھا لگا دیتے ہیں, سیشن جج اچھا لگا دیتے ہیں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سسٹم ٹھیک نہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے افسران ہیں یا ہمارے سیاستدان جن کو کہہ لیں, بیوروکریٹس کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہمارے غیر قانونی کام کون کرے گا, اس لیے وہ سسٹم کو ٹھیک ہونے ہی نہیں دیتے. صحیح ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, اور سسٹم ٹھیک ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گے, ادروائز ہم سب مل کے جو ہے وہ اسی طرف ہی دیکھتے رہیں گے کہ ساز باز کہاں سے کی جا سکتی ہے, پیسہ کہاں سے بنایا جا سکتا ہے.
1 करोड़ रुपया हुकूमत की जानिब से जी ऐलान किया गया उनको जो लवाहिकीन उनको देने का, ये इंसानी जान की कीमत है जी। देखें, आपने बड़ी अच्छी जो है ना वो एक चीज को रेज किया है कि 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल ऐसे बदकिस्मती से हमारे यहाँ इंसानी जान की वैल्यू नहीं है। हम ये कहते हैं कि जी बच्चों की डेथ हो गई है 5 लाख दे दो। एक जमाने में आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे तो उस वक्त पंजाब में अगर किस तरह का इंसिडेंट होता था तो 5-5 लाख के चेक दिए जाते थे। तो बिल्कुल हो गई है तो उसमें अगर कोई लोगों की डेथ हो गया तो ये उनको 5-5 लाख के चेक दे दे लवाहिकीन को। एक अगर जान जाती है ना तो उसके ऊपर उस इलाके का अगर जो मजाज अफसर है ना उसको लटकाया जाए ना तो फिर पता लगता है कि उस जान की कीमत क्या है। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी कोई ऐसा शख्स नेग्लिजेंसी करे, कहीं पे फायर सेफ्टी सिस्टम में नेग्लिजेंसी हो जाए और ये आग बुझाने वाले जो बाकी हालात हैं उनमें नेग्लिजेंसी हो जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर नेग्लिजेंसी करने वाले को ये पता हो कि मुझे लटकाया जाएगा तो मैं कहता हूं कि 1% भी ऐसा चांस नहीं होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर देखें और हम उनको फॉलो करें तो इस तरह के वाकयात की बड़ी बेहतरी से रोकथाम की जा सकती है। हम बेहतरी की तरफ बाकी मामलात में जा रहे हैं जी। यहाँ पे ई चलान सिस्टम शुरू हो चुका, हम यहाँ पे रोज़ देखते हैं जी कोई नया पुल बनाया जा रहा है, नई सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन जो हमारे इदारे हैं जो बेसिक्स हैं वो हमारी सिफर है, हम उसको ठीक करने की तरफ नहीं आते। मैंने पहले भी अर्ज किया ना कि हमारे इदारों के ऊपर जो बैठे हुए हैं ना वो ये सोचते हैं कि अगर यहाँ का डिप्टी कमिश्नर भी अच्छा होगा, यहाँ का सेशन जज भी अच्छा होगा, यहाँ का SSP भी अच्छा होगा तो फिर हमारे जो गैर कानूनी काम है वो किधर जाएंगे, वो हम किससे करवाएंगे। उनका MNA भी उनको फोन करेगा जी ये मैंने तो वोट लेके आया हुआ लिहाजा ये काम करवा के दें। अब डिप्टी कमिश्नर ने करना नहीं है, SSP ने पर्चा दर्ज नहीं करना या पर्चा खारिज नहीं करना और सेशन जज ने किसी की सुननी नहीं है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि हम इसी तरह का ढीला ढाला निजाम रखें जिसमें हमारा अपना इन्फ्लुएंस हो और हम अपने काम करवाते हैं। ईवान में बैठे हुए लोग इसमें मुलव्वस हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, सारे मुलव्वस नहीं है, लेकिन उसमें अक्सरियत आप कह सकते हैं कि अक्सरियत के ऐसे मफादात होते हैं कि जिसकी वजह से उनकी ख्वाहिश भी यही होती है कि सिस्टम इस तरह का रहे कि जहां पे उनका निजाम चलता रहे। ठीक हो गया। अभी साहब एक फायर एंड सेफ्टी एक्सपर्ट के हवाले से अगर आप मुझे बताएं तो क्या बुनियादी जो है ना ये सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट होना चाहिए? जी बिल्कुल जी जी हाँ। क्या होना चाहिए? नहीं देखें, बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले भी निशानदेही की कि इस किस्म की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें एक तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन अलार्म होते हैं जिनका डायरेक्ट सिग्नल जाता है फायर सर्विस पे, जो नियरेस्ट फायर सर्विस होता है। ठीक है। इसके अलावा वहाँ फायर अलार्म मैनुअल फायर अलार्म सिस्टम भी होते हैं ताकि वो बिल्डिंग में जितने अफराद हैं वो आगाह हो जाएं कि जल्दी से उन्होंने बिल्डिंग को एवेक्यूएट करना है। अच्छा, इसके अलावा वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं, वाटर होज रील भी होते हैं और मुनासिब तादाद में फायर एग्जिट भी होते हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन बाकायदा एक चेक लिस्ट के तौर पे एक ज़िम्मेदार चेक भी करता है कि वो सही है या नहीं, यानी फायर एग्जिट जो हैं वो सही हैं, वक्त पे खोले जा सकते हैं आसानी से। इसके अलावा वहाँ जो फायर इक्विपमेंट हैं क्या वो वर्किंग आर्डर में है, तो ये तो हर बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको इंश्योर करेगा वो तो आम फर्द नहीं करेगा या बिल्डिंग का मालिक भी तक नहीं करेगा। उसके लिए तो कंपिटेंट अफराद चाहिए, इदारे चाहिए। अच्छा, अभी मुझसे पहले ज़मान साहब इशारा कर रहे थे कि इस्लामाबाद में भी ये वाक़यात हो चुके हैं और सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सकता है। देखिए, मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूँ ना, ज़रा कराची से इस्लामाबाद की तरफ आए तो इस्लामाबाद तो एक फेस है पूरे मुल्क का और आइन में जिस तरह दूसरे सूबे हैं इसी तरह एक यूनिट है, यानी यहाँ सूबाई असम्बली भी होनी चाहिए। फिर जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो ग्रास रूट से शुरू होता है और सेनेट तक जाता है और ग्रास रूट में बल्दियाती जो सेटअप होता है वो होता है जिसमें गली महल्ले में या एक वार्ड का जो नाज़म होता है वो भी जवाबदेह होता है, फिर चेयरमैन यूसी का, फिर मेयर।
لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد میں 2016 میں جو بلدیاتی انتخاب ہوئی ہے اور 2021 میں ہونے چاہیے تھے وہ ابھی تک نہیں ہو سکے. یہ چوتھا موقع تھا کہ باقاعدہ لوگوں نے کاغذات بھی جمع کروائے, سب کچھ ہوا, لیکن گورنمنٹ کے کچھ منفی ہتھ کی وجہ سے وہ پھر ڈیلے کا شکار ہو گئے. اب دیکھیں اس وقت اسلام آباد میں جو چیف کمشنر صاحب ہیں وہی سی ڈی اے کے بھی چیئرمین ہیں اور آئی سی ٹی کے بھی, اور جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی کے ذریعے سسٹم کو آپریٹ کیا جائے, اور بیوروکریٹ کوئی بھی ہوتا ہے وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتا, وہ تو اپنے سینئر کو جواب دہ ہوتا ہے. تو جب تک ڈیموکریٹک سسٹم کو گراس روٹ سے لے کے اوپر تک پراپر وے سے نہ چلایا جائے مسائل حل بھی نہیں ہوتے اور تبدیلی بھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا زمار صاحب, بلدیاتی الیکشن کی بات ہوئی, یہ کیوں نہیں بلدیاتی الیکشن کروائی جا رہی تھی؟ میں اس سے تھوڑا سا نا آپ کی میموری ریفریش کرنے کے لیے پیچھے جاؤں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے اسلام آباد میں میونسپلٹی کو جو ہے نا وہ امپاور کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ انصر عزیز صاحب جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ میئر بھی بنایا گیا تھا. اور جب ان کو میئر بنایا گیا تو یہاں پہ پورے شہر میں شور و غوغا ہوا کہ جی دیکھیں جی میونسپل کارپوریشن جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گی تو سی ڈی اے کا کیا بنے گا. اور کرتے کرتے یہ ہوا کہ کچھ ادارے جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کو بائی لا دیے بھی گئے, لیکن اس کے بعد جو شب خون مارا گیا وہ یہ مارا گیا کہ میئر کو ختم کر دیا گیا, اور میئر کو ختم کرنے کے بعد جو چیئرمین سی ڈی اے تھے انہی کو ہی وہ چارج بھی دے دیا گیا, میئر کا بھی اور چیئرمین سی ڈی اے دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ اب فنکشنل ہو گئے اور وہ کام کرنے لگے, اور میونسپلٹی کو بالکل دوبارہ سے جو ہے غیر فعال کر دیا گیا. اب جا کے ایک بار دوبارہ جب بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے عدلیہ نے انیشیٹو لیا اور آرڈرز بھی ہو گئے, لیکن بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے کہ انہوں نے پھر سے آ کے اس کو رکوا دیا ہے, اور آخر کار الیکشن کمیشن نے بھی ان کی ریکویسٹ پہ, گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ لیٹر بھی جاری کر دیا ہے کہ ان کو روک دیا گیا ہے. کیونکہ اگر نچلی سطح پہ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پاورز کو آپ نچلی سطح پہ منتقل کریں گے تو تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاور نچلی سطح پہ جائیں, کیونکہ یہ اب طاقت جو ہے اس کو مرکوز رکھنا چاہتے ہیں, اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اور جب بھی آپ طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو پبلک کی ویلفیئر نہیں ہو سکتی ہے, غریب آدمی کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے, نہ اس کی گلی بنے گی, نہ اس کا سولنگ بنے گا, نہ اس کے پانی کے مسائل حل ہوں گے, نہ اس کو بجلی کا ایشو حل ہوگا, نہ اس کا ہاسپٹل کے ایشوز حل ہوں گے. کیونکہ اگر ایک بندے کے پاس اختیار ہے تو نچلی سطح پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ پچھلے آپ دیکھیں کہ اگر 15 سے 16 سال ہو گئے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے, اور اس میں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, یہ نہیں ہے میں کہوں گا کہ اس میں نون لیگ کا کوئی قصور ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے یا پی ٹی آئی کا, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ طاقت کا مرکز وہ خود رہے, پاورز ان کے پاس رہے, پبلک سے کسی کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. ایون دین میں تو یہاں سے 2 اسٹیپ آگے جاؤں گا کہ ہم لوگ راگ الاپتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے, اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پبلک کی ویلفیئر کے لیے ہوتی ہے. ہم نے جب کتابوں میں پڑھا تھا تو اس وقت ہم پڑھتے تھے کہ جو ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. لیکن نہ تو یہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ بائی دا پیپل ہے, نہ وہ فار دا پیپل ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے الیکشن ہوتا ہے, پھر کیسے لوگ منتخب ہو جاتے ہیں, جن کو ووٹ ملے ہوتے ہیں وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں, اور یہ ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے. جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد باقاعدہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جو جیتے ہوئے تھے وہ نہیں بنے, جو نہیں جیتے ہوئے تھے ان کو جتا دیا گیا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے جی, زمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو انکوائری ابھی ہوگی اس کی انکوائری عوام کے سامنے لائی جائے گی یا اس کی فائلیں بھی دبا دی جائیں گی؟ جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, بڑے بڑے حمود الرحمان کمیشن بھی بنا, باقی بڑے بڑے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کمیٹی بھی بنی, انکوائریاں بھی ہوئیں, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی کوئی عملی طور پہ ایسا انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ جس سے کوئی ایگزامپل سیٹ ہو, کچھ لوگ ہینگ کیے جائیں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. لیکن میں دعا گو ہوں کہ یہ انکوائری اچھی ہو اور اس کو پبلک کے سامنے جو ہے وہ لایا جائے اور اس کے ذمہ داروں کو باقاعدہ طور پر سزائیں دی جائے تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اسی انکوائری کی بنیاد پہ آگے جو ہے وہ بہتری آ سکے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی حامد صاحب, انکوائری کی میں نے جو بات کی بہت دیر ہو چکی ہے. اب اگر انکوائری ہوئی بھی عوام کے سامنے لائی بھی جائے تو 80 سے زائد افراد جو لقمہ اجل بن چکے ہیں تو وہ تو واپس نہیں آ سکتے. جی
جن کا مالی نقصان ہوا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. جو جانی نقصان ہوا ہے, مالی نقصان تو پھر بھی واپس آ سکتا ہے, لیکن جانی نقصان کسی صورت میں واپس نہیں آ سکتا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ وہ انسانی جو نقصان ہے جانوں کا وہ تو irreparable ہے, لیکن اگر ایک کمپیٹنٹ افراد پہ مشتمل کمیٹی بنتی ہے, وہ اس کو پوری طرح سٹڈی کر کے میٹیگیشن ایکشن تجویز کرتی ہے اور پھر ان پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے, تو کم از کم آئندہ ہم اس قسم کے حادثات سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. آپ نے ہمیں جوائن کیا. خواتین و حضرات, ہمیں ضرورت ہے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنے کی. جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوگے تو اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. کراچی کی فضائیں اس وقت جو معصوم بچے ہیں ان کی آوازوں سے گونج رہی ہے, جو کہ بہت سارے ایسے بچے جو اپنے والد کا انتظار کرے, بہت ساری بہنیں ہیں جن کے بھائی اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں. یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا جی؟ اس کی انکوائری ہو کہ میں کہتا ہوں کہ جس کا جو قصور ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے اور عوام کے سامنے دینی چاہیے, سرعام دینی چاہیے, تاکہ آئندہ آنے والے ٹائم میں ہم ان حادثات سے بچ سکے اور جس کی غلطی ہو وہ آئندہ اپنے آپ کو سدھار سکے اور اس میں بہتری آ سکے. انسانی جان بڑی قیمتی ہے جی. یہ 1 کروڑ 10 کروڑ یہ جتنے کروڑ بھی دے دیں, لیکن انسانی جان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے. جس کا باپ گیا ہے ان کے بچوں سے پوچھیں, جس کا خامند گیا اس کی بیوی سے پوچھیں, ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. شاید یہ ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سمجھ سکتے. سمجھ وہی سکتا ہے کہ جس کے گھر میں آگ لگی ہو, جس کے اوپر کوئی دکھ یا تکلیف اس کے اوپر گزری ہو, اسی کو سمجھ آ سکتی ہے. باقی تو ساری کہنے کی باتیں ہیں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان حسن محمد صدیقی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.